بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس میں سے ایک اور ویڈیو، اور آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہے کھانے کی سنتیں۔ کھانے کی کتنی سنتیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور جس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر کیا ہوا ہے تو بیل بٹن کو دبا دیں، اور انسٹاگرام پہ بھی سب فالو کر لیں یار، انسٹاگرام کے اوپر بھی، ٹھیک ہے؟ آپ جو یوٹیوب چینل پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ سارے لنک شیئر ہیں، ٹویٹر کا بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، فیس بک بھی ہے، تو اگر نہیں کیا تو انسٹاگرام پہ ضرور فالو کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، کافی ساری سنتیں ہیں کھانے کی جس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے کھانا جب کھائیں تو دسترخوان کو بچھا کے، دسترخوان نیچے ضرور بچھایا کریں، دونوں ہاتھ جو ہیں وہ رسٹ تک کھولیں اچھے طریقے سے۔ بسم اللہ پڑھنا آواز، بلند آواز، اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو اگر کوئی آپ کے ساتھ کھا رہا ہے کھانا اور اگر وہ بھول جاتا ہے تو آپ کے اونچا پڑھنے سے اس کو یاد آ جائے گا اور وہ پڑھ لے گا، نہ کہ آپ سب کو ایک ایک دفعہ کہیں بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو، تو کوئی انسان بھول جاتا ہے، کسی کو یاد رہتا ہے، تو اگر آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے تو سب کو یاد آ جائے گا اور وہ پڑھ لے گا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، کھانے کے مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ ہو وہاں سے ہمیشہ شروع کرنا، وہاں سے پہل کرنا، مینس کہ اگر 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سب سے عمر والا جو انسان ہے سب سے پہلے اس کے آگے کھانا کرنا، اور پھر وہ پہلے سٹارٹ کرے پھر آپ لوگ کھائیں۔ کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنی سائڈ سے اس کو کھانا، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی آج کل تو کیونکہ اب تو پلیٹیں الگ الگ ہو گئی ہیں، سب اپنی اپنی پلیٹس میں الگ الگ کھاتے ہیں۔ پہلے کیونکہ ایک تھالی نما ہوتا تھا یا ایک بڑی پلیٹ ہوتی تھی، اس میں 2-3 لوگ مل کے کھاتے تھے، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ شاید گاؤں وغیرہ میں یا بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی کھاتے ہوں، اس میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی سائڈ سے کھاتے کھاتے سائڈوں سے ادھر ادھر سے بھی کھاتے تھے نا، تو وہ اس سے لوگ بڑے اریٹیٹ ہوتے تھے، تو اس لیے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے سنت طریقہ یہ کہ اپنی سائڈ سے اس کو کھائیں، نہ کہ دوسرے کے آگے منہ سے کھائیں۔ اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے اس کو کھا لیں، بشرطے کہ اس پہ مٹی وغیرہ نہ لگی ہو، کیونکہ لقمہ جو ہے وہ دسترخوان اگر نیچے بچھا ہو دسترخوان پہ گرتا ہے، وہ دسترخوان صاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ مٹی وغیرہ کا نہیں ہے۔ ٹیک لگا کر نہ کھانا، یعنی یوں ٹیک لگا کے پیچھے اس طرح نہیں کھانا، ٹھیک ہے؟ علماء نے اس میں کیا ہے کہ ٹیک لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیچے کوئی آپ نے بچھایا ہوا ہو، گدی وغیرہ نیچے کوئی بچھائی ہوئی ہو جہاں پہ آپ بیٹھے، اور پیچھے آپ کا تکیہ یا کوئی اس طرح کی گاؤ تکیہ ٹائپ کوئی رکھی ہو، تو پھر آپ نیچے اور اوپر دونوں طرف سے یوں ٹیک لگا کے، جیسے ابھی میں یوں بیٹھا ہوا ہوں اور میری ٹیک پیچھے صوفے کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، تو یہ ٹیک لگانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، اگر کھانا اچھا نہیں ہے تو آپ سے کہ عادت مبارک یہ تھی، کھانا اچھا نہیں ہوتا تھا یا پسند، آپ اٹھ جاتے، بولتے کچھ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن علماء اس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کھانے میں جیسے کوئی نمک وغیرہ تیز ہو جائے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز اچھی نہیں بنی یا کچھ ایسا، تو اس کو رہنمائی کے لیے اس کو بول دیں، نہ کہ اس کو باتیں سنانا یا اس کو طنز کرنا، اس کو ذلیل کرنا، یہ مقصد نہ ہو، صرف رہنمائی کے لیے کہ آج تھوڑی سی اس میں کمی تھی تو اگلی دفعہ بناؤ تو اس کو اس طرح کر لیں تو اچھا ہو جائے گا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو طنز ذلیل کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، یہ چیزوں کے لیے، تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ جوتا اتار کر کھانا کھانا، جوتا پہن کے کھانا نہ کھانا۔ کھانے کے وقت اکڑو بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ یا قعدہ میں جس طرح بیٹھتے ہیں نماز میں اس طرح بیٹھنا، یا ایک گھٹنا اوپر اور ایک گھٹنا نیچے ہو۔ یہ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جب پیٹ بھر جاتا ہے آپ کو محسوس ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں نا، جس طرح نارملی لوگ پھیل کے بیٹھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے آپ کھائے جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کتنا کھایا۔ اس وجہ سے کھانے کے برتن، پیالہ، پلیٹ کو صاف کر لینا، چھوڑنا نہیں کھانا کچھ بھی، اس لیے جتنا کھانا اتنا لیا کریں، نہیں کھانا تو اس کو چھوڑے نہیں۔ صاف پلیٹ کرتے ہیں تو پھر برتن جو ہے وہ بھی دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، ٹھیک ہے؟ اور 3 انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، ان 3 انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، ان سے پھر یہ والی سب سے پہلے چاٹنا، پھر یہ، اور پھر یہ انگوٹھا۔ لیکن کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو 3 انگلیوں سے نہیں کھائے جاتے، بعض وہ ہاتھ میں نہیں آتے یا کچھ ایسا، پھر آپ یہ انگلیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ وہ 3 انگلیوں کا ہی ہے۔ کھانے کے بعد جو ہے دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس دعا کو پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا، یا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہلے اٹھ جاتے ہیں، دسترخوان بعد میں اٹھا رہے ہوتے، پلیٹیں اٹھا رہے ہوتے، نہیں، پہلے دسترخوان پلیٹ اٹھاؤ پھر کھانا کھانے والا اٹھے، یہ سنت عمل ہے۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، دسترخوان اٹھانے کی دعا بھی ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا،
یہ دعا ہے، یہ دعائیں آپ کو آرام سے مل جائیں گی، گوگل پہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو وہاں پہ مل جائیں گی، یا کوئی بھی دعاؤں والی جو کتاب ہے جہاں پہ آپ سے کی دعائیں وغیرہ جہاں پہ ذکر کی ہوتی ہیں احادیث کی، تو وہاں پہ بھی یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں مل جاتی ہیں بک اسٹور سے، وہاں سے بھی آپ کو یہ دعائیں مل جائیں گی۔ کوشش کیا کریں جہاں پہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں نا، میں عموماً یہ بات شیئر کرتا ہوں، اس کا آسان طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، ڈرائنگ روم ہے یا ٹی وی لانچ ہے یا ڈائننگ ایریا ہے، جہاں پر بھی کھایا جاتا ہے، تو اگر یہ دعائیں وغیرہ یاد نہیں رہتی ہیں، یاد نہیں ہوتی ہیں، تو وہیں پر یہ دعا کو پیپر پہ لکھ کے یا کہیں پر بھی لکھ کے اس کو وہاں پہ لگا دیں۔ تو جب بھی آپ وہاں سے دسترخوان اٹھانے لگیں گے، اب دعا سامنے لکھی ہوئی ہوگی، آپ وہاں سے اس کو پڑھ لیں گے، ایک ہفتہ بھی اگر آپ یہ روٹین میں اس طرح دعا پڑھیں گے، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ سب سے آسان طریقہ ہے یہ کوئی بھی دعا یاد کرنے کا۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، گھر میں آنے کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دعائیں آپ فریم کر کے، اب تو لکھی ہوئی بھی آتی ہیں ووڈ کے اوپر فریم میں بنا ہوا، اس کے اوپر دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی آتی ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی دعا ہے، واش روم کی دعا ہے تو واش روم کے باہر یا اس کو چھوٹی سی فریم میں دعا کو لکھ کے اور لگا دیں، جب انٹر ہو تو دعا پڑھ کے انٹر ہو، جیسے مسجدوں میں انٹر ہوتے ہیں تو سامنے دعا لکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا، کلی کرنا، اور اگر شروع میں کھانا کھاتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیں درمیان میں، اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو۔ جب کسی کی دعوت کھائیں تو میزبان کو بھی دعا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے جب کسی کی دعوت پہ جاتے تھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یہ دعا ہے بس، تو یہ دعا ضرور دیا کریں۔ سرکہ استعمال کرنا سنت ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جاتا۔ سرکہ ایک سالن ہے، میری پیچھے جو آپ سے لائف پہ جو ویڈیوز میں بناتا ہوں اس کے اندر میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو بڑے شوق سے کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک سالن کے طور پہ کھایا کرتے تھے سرکے کو۔ خالص گندم کا جب کوئی آپ آٹا استعمال کرتے ہیں نا، خالص گندم کا اگر کوئی پسواتا ہے، اب تو تھیلوں میں آتے ہیں، پہلے لوگ پسواتے تھے، ابھی بھی پسواتے ہیں، چکیوں پہ مل جاتے ہیں، چکی وغیرہ جہاں پہ ہوتی ہے، اس میں ایسا کیا کریں کہ اس میں اگر 5 کلو اگر آپ نے لیا ہے تو 4.5 کلو وہ لے کے آدھا کلو اس میں نا جو کا آٹا پسوا کے مکس کر لیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ کہ وہ سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور وہ زیادہ ضروری چیز ہے سنت پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ گوشت کھانا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے گوشت کھایا کرتے تھے، اس کو نوچ نوچ کے کھاتے تھے، توڑ کے نہیں کھاتے تھے، ہاتھ سے توڑ کے ایسے نہیں، نوچ کے، منہ سے نوچ کے کھاتے تھے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں، بڑی پیاری بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ عرب میں نا بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، آج کل تو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کروا لیتے ہیں، اس میں بڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ حضرت عائشہ جب کھاتی تھی، جس طرف سے کھاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف سے، اسی جگہ سے منہ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بوٹی کو نوچ کے کھاتے تھے۔ تو یہ تعلیمات ہے امت کے لیے کہ بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح رہا کرو، اس طرح محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ لیکن آج کل تو شاید ہمیں بڑی وہ ہو جاتی، کراہت محسوس ہوتی ہے، نہیں نہیں، ہم تو ایک پلیٹ میں کھانا پسند نہیں کرتے، ایک گلاس میں پانی پینا پسند نہیں کرتے، کسی کا تھوڑا چھوڑا ہوا پانی ہو تو وہ کوئی نہیں پیتا، اس میں بھی پرابلم ہو جاتی، نہیں میں جھوٹا نہیں پی۔ میرے نبی اپنی ازواج کا کھانا کھاتے ہیں، جہاں سے حضرت عائشہ پانی پیتی تھی گلاس سے، وہیں اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہونٹ مبارک لگا کے پانی پیتے تھے۔ تو بھائی جب یہ عمل، اس لیے میں کہتا ہوں کہ پروفٹ لائف کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ سے کی زندگی کی جو ویڈیوز، اس کو ضرور دیکھا کریں، اس میں آپ کے بہت سارے مسائل جو وہ حل ہو جائیں گے، اور آپ کی جو بہت ساری جو پرابلمس ہیں جو گھروں میں ہیں، جو سسرال میں ہے، میکے میں ہے، کہیں پر بھی ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس سنت کے مطابق عمل کرنے سے وہ چیزیں ختم کر دیتے۔ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا، آپ سے دعوتوں کو قبول کیا کرتے تھے، منع نہیں کیا کرتے تھے۔ البتہ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ یار یہ انسان جو رشوت کھاتا ہے، یا اس کی کمائی حرام ہے، حلال نہیں ہے، یا جو ہے اس کا جو آمدنی کا جو ذریعہ حلال طریقہ نہیں ہے، کوئی غلط طریقہ ہے، رشوت کھاتا ہے یا سود کھاتا ہے یا کچھ اس طرح، تو پھر وہاں پہ آپ اس کو منع بھی کر سکتے ہیں، آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ حلال اس کی آمدنی زیادہ ہے، مینس کہ 100 میں سے 70% اس کی حلال ہے اور 30% اس کا کوئی اس میں مکس ہو جاتا ہے، سود مکس ہوتا ہے یا کوئی پروفٹ کھاتا ہے یا کچھ طرح کا، تو پھر وہاں پہ جا کے آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے، احتیاط بہتر ہے، ضروری بہتر ہے کہ آپ احتیاط کر لیں، لیکن اگر کہیں بہت زیادہ مجبوری ہے تو پھر اس صورت میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ نہیں وہ تو ٹوٹلی کھاتے رشتہ داری ہے تو پھر منع کر دیں۔ میت کے رشتہ داروں یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مسنون ہے، یعنی کہیں پر فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو لوگ آج کل تو کیونکہ یہ رواج بہت زیادہ ہے، لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ اگر میت وغیرہ کہیں ہو جاتی ہے تو آس پڑوس سے اور رشتہ داروں کے ادھر سے کھانا وغیرہ آ جاتا ہے، 3 دن تک سوگ ہوتا ہے تو 3 دن کا کھانا آ جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی سنت عمل ہے۔ تو یہ سنتیں ہیں کھانا کھانے کی، کچھ اس میں ایڈ ہوئی ہیں سنتیں، اور جیسے گوشت کھانے کی ہے، ٹھیک ہے تو وہ بھی سنت تھی، لیکن مطلقاً وہ ایک الگ تھی چیز، لیکن میں نے اس میں ایڈ کر دی۔
ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ میت والی جو ہے یہ بھی سنت اس میں ایڈ کر دی، ورنہ اگر صرف کھانے کی سنت دیکھی جائے تو وہ تھوڑی کم تھی اس سے، لیکن کیونکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا، اور سنت اصل مقصد تو ہمیں سنت کا پتہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی چیز کے سے ریلیٹڈ ہو، تو کیونکہ اسی سے ملتی جلتی تھی تو میں نے پوری کٹی آپ لوگوں کو بتا دی ہے. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو بات، میں کیونکہ بزرگوں کی باتوں کو سنتا ہوں وہی آپ لوگوں کے ساتھ نقل کرتا ہوں، تو ہمارے بزرگوں نے تو بڑا آسان کر کے ہمیں چیزیں دیتے ہیں، اور یہ جو سنت میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بڑی آسان کر کے دی ہیں، کوئی تفصیل نہیں ہوتی ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی کہ بندہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ کھانا تو کھانا ہی ہے سب نے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کھانا نہیں کھاتا، تو جب کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق کھائیں، اور اسی طرح کھائیں جس طرح میرے نبی نے بتایا، تو انشاءاللہ کھانے میں بھی برکت ہوگی اور ثواب بھی ملے گا، اور سب سے بڑھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.